یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو فی الحال اس کی ضرورت نہیں بھی تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ نہ کرے آپ کی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں کئی بار اپنے مختلف بیانات کے اندر آپ کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا کہتا رہتا ہوں؟ بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے، کینسر کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ جسم کے اندر رسولیاں بن جانا، چھاتی کے اندر، بچہ دانی کے اندر بن جانا، یا جسم کے کسی بھی جگہ کسی بھی حصے پہ رسولی کا بن جانا، یہ بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح گردے کے اندر، پیتے کے اندر پتھریاں بن جانا یا مثانے کے اندر پتھریاں بن جانا، یہ بیماری نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ جتنے بھی ہوئی ہیں یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ بیماریاں نہ ہونے سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 99% بدنی بیماریاں نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ کسی طرح آپ کو یہ سمجھ آ جائے، یہ 99% بیماری جناتی اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات کی دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر جائے گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ کسی کو اس بات پہ اشکال ہو، اعتراض ہو؟ اللہ کے نبی کا فرمان اور متفق علیہ حدیث۔ شیطان کس سے بنا ہے؟ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے، لو سے پیدا کیا۔ تو جنات کیا ہیں؟ آگ۔ شیاطین کیا ہے؟ آگ۔ تو جب آگ بدن میں دوڑے گی تو بلڈ پریشر 140 تک تو جانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب بات سمجھ آئی؟ تو اللہ والو، جب بلڈ پریشر ہوگا اکثر ہائی رہے گا تو دل کا مرض بھی لاحق ہوگا، دل کا مرض بھی لاحق ہوگا۔ اسی طرح جو بدنی بیماری بنتی ہے بعد میں وہ کینسر کا رخ اختیار کر لیتی ہے، جسم کے اندر رسولیاں ہیں یا جو بچہ دانی ہے، اووری ہے، اس کے اندر پانی کی تھیلیاں ہیں، یا چھاتی کے اندر گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، یا بازو ہیں، یہاں پہ گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں۔ اب اللہ، میں خود 22 سال سے آپریشن کر رہا ہوں، میں نے جتنے بھی آپریشن کیے ہیں 5 سال 6 سال کے بعد رسولی دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں ہم کہتے ہیں پروگنوسس۔ تو ہر کینسر یا رسولی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کچھ رسولیاں ہیں وہ 4-5 سال بعد، کچھ 2 سال بعد، کچھ 10 سال بعد بھی نکل جاتے ہیں۔ جیسا چھاتی کی رسولیاں اگر وہ نکال دی جائیں تو اوسطاً 8 سے 10 سال مریض کے نکل جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے آپریشن یا ڈاکٹری علاج یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے کے ساتھ روحانی علاج بھی کیا، انہیں زندگی میں دوبارہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا، دوبارہ مسئلہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے، کینسر کے مریضوں نے اور لا علاج امراض میں مبتلا لوگوں نے آیت کریمہ اور سورہ الرحمن سے شفا پائی ہے۔ کیا اس بات میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ ہر محلے، ہر گلی، ہر خاندان کے اندر آپ کو ایک آدھ بندہ مل جائے گا، وہ بتائے گا ہمارے گھر میں یہ پریشانی آئی، ہم نے آیت کریمہ پڑھا تھا، یا ہمارے گھر میں یہ اتنا بڑا
مرض آ گیا، مصیبت آ گئی، تو ہم نے سورہ رحمان پڑھی تھی، ہم نے سورہ رحمان پڑھی تھی۔ تو اللہ والو، جو کہ کوئی بھی ایسی بیماری جو میں نے گنی ہے یا گنوائی ہیں، ان میں کوئی بیماری بھی ہو، یعنی بلڈ پریشر کی بیماری ہو، کینسر کا مرض ہو، اس طرح پورے بدن میں سر تک پا کسی جگہ پہ بھی کوئی رسولی ہو، آگے ہو پیچھے ہو، کوئی بھی جگہ، یا کڈنی سٹونز ہوں، پتھریاں ہوں، جیسا میں نے کہا کہ گردے میں ہوں یا پتے میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ان کا علاج کروائیں۔ میں علاج سے منع نہیں کر رہا، سنت کے درجے میں جہاں آپ کا علاج چل رہا ہے، ایلوپیتھک چل رہا ہے، ہومیوپیتھک چل رہا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن جب تک ان کا روحانی علاج نہیں کریں گے شفا نہیں ہوگی۔ اگر ہو بھی جائے گی تو میں نے کیا کہا، وقتی، کچھ عرصے کے بعد وہ بیماری دوبارہ آ جائے گی۔ جس طرح بلڈ پریشر ہے، ایک دفعہ وہ اس کی تشخیص ہو گئی، ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، تو ساری زندگی کیا ہے، دوائی کھائے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ کیا کہتا ہوں، ایک بار میرے پاس آؤ، اللہ کے حکم سے آ کے 4 ضربیں لگاؤ، انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل تھی ویسی، بلڈ پریشر کیا ہو جائے گا، نارمل تھی ویسی، انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ بلڈ پریشر نہیں پھر ہوتا۔ کیوں؟ جب انسان کو اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے تو شیطانی اثرات، نظر بد کے اثرات کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو جناتی اثر ہوتا ہے یا کالی نظر کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، جب وہ نکل جاتا ہے، اللہ پاک بدنی بیماری کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو اس طرح بدن کے اندر کہیں پہ بھی رسولی ہو، چھاتی کے اندر، بچہ دانی کے اندر، یا فیلوپین ٹیوبز کے اندر، یا اووری کے اندر پانی کی تھیلیاں ہوں، پانی کے بیگز، جس کو واٹر بیگز کہتے ہیں، وہ ہوں۔ سورہ انعام، کون سی سورت؟ سورہ انعام، آیت نمبر 45، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چھوٹی سی آیت ہے، سورہ انعام، آیت نمبر 45، 45، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 21 بار۔ اب یہاں ذرا بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہم نے بیماری کو بڑھانا ہے یا بیماری کو کاٹنا ہے؟ کاٹنا ہے۔ اس کے ساتھ نہ تو درود پاک پڑھیں گے اور نہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ ہم نے کیا کرنی ہے، جنات کا اثر توڑنا ہے، کاٹ کرنی ہے، ان اثرات کو ختم کرنا ہے، جنات کو مارنا ہے۔ تو جب کسی کو مارا جاتا ہے تو نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور نہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرض کیا کوئی خاتون ہے تو اس کی اس طرف بائیں چھاتی کے اندر رسولی ہے، تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے جانا ہے، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اگر دونوں چھاتیوں میں ہے تو دونوں چھاتیوں کے اوپر، سینے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے جائے۔ ایسے مرد حضرات ہیں جسم کے کسی حصے پہ عورت ہیں، ان کی بچیاں ہیں چھوٹی عمر کی، غیر شادی شدہ، ان میرڈ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلی بار کیا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 21 بار پڑھیں گے سورۃ انعام کی آیت نمبر 45، فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تھوڑا سا پانی گلاس میں یا بوتل میں اپنے پاس رکھ لینا، جب پڑھ لیں تو پانی کو دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، وہ پانی پی لینا ہے، تھوڑا سا پانی بچا کے
جو متاثرہ جگہ فرض کے یہاں رسولی ہے تو پانی یہاں پہ لگا دینا، ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ مرد حضرات کا تو مسئلہ نہیں، عورتوں کے جب ایام آ جائیں تو اس وظیفے کی چھٹی نہیں ہے۔ اللہ والو، ہمارے گھروں کے اندر اتنی جہالت ہے، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اتنی جہالت ہے، میں کہتا ہوں میں تصور نہیں کر سکتا۔ 45 سال کی عورتیں مسئلہ پوچھتی، حضرت صاحب نماز نہیں پڑھنی، وظیفہ پڑھ سکتے؟ آج ایک عورت نے مجھے کہا، میں نے پچھلے دنوں میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ بتایا تو کہتی جی میرے تو ایام ہے، میں بسم اللہ کیسے پڑھوں گی؟ اللہ والو، تمہارے گھروں میں یہ دین کی حالت ہے۔ اللہ والو، اپنی عورتوں کو جا کے سمجھاؤ کہ 3 کام نہیں کرنے، بس کتنے کام؟ 3 کام۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ قرآن کو چھونا نہیں ہے تو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں ہے، تو جب قرآن نہیں پڑھنا تو نماز بھی نہیں پڑھنا۔ ایک آیت کے اندر تینوں مسئلے ہیں۔ یہ 3 کام حالت جنابت ناپاکی کے اندر نہیں کرنے، چاہے مرد ناپاک ہو چاہے عورت ناپاک ہو۔ اب مرد کی ناپاکی کیونکہ اختیاری ہوتی ہے، ناپاک ہوا فوراً نہا لو۔ عورت کی کیا ہوتی ہے؟ بے اختیاری مجبوری ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی 6 دن ناپاکی ہے، 7 دن ناپاکی ہے، وہ پاک تو نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے تاکہ وہ پانی کو نہ چھوئے۔ ان ایام میں وہ عورت نہائے گی تو وہ بیمار ہو جائے گی۔ میری یہ رب کی رحمت ہے عورت کے اوپر، اس کے سارے بدن کا نظام اندر کا جکڑا جائے گا، بخار میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب وہ ناپاک خون مکمل طور پہ نکلے گا نہیں، اس کی باڈی کے اندر، ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں ٹاکسنز پروڈیوس ہونا، یعنی زہر پیدا ہو جائے گا، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جن خواتین کے ایام بند ہو جاتے ہیں جادو کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا جسم پھولنا۔ آج ہر گھر میں ایک بچی ایسی ہے جس کو ایام کا مسئلہ ہے۔ کیوں مسئلہ ہے؟ کہ میرے رب کا قرآن چھوڑ دیے، میرے رب کا حکم نماز چھوڑ دیے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اب شیاطین چمٹ گئے ہیں، نام کیا ہو گیا؟ ہماری بہو نے جادو کر دیا ہے، ہماری پھپھی بڑی جادوگر نہیں ہے، پھپھی کرتی ہے، حالانکہ یہ خود ہے۔ بے نمازی سے بڑا بھی کوئی جادوگر ہے؟ اللہ والو، جادوگر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے نماز کو ترک کرنا۔ جادوگر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، پہلی شرط یہ ہے۔ تو آج 90% پاکستانی معاشرہ بے نمازی ہے، 90%۔ کہتے ہیں چاچے نے کرتا، پھپھی نے کر دیتا، اور جادوگر کون ہے؟ خود۔ تو اس طرح اللہ والو 3 کام اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ جن دن میں ایام ہیں 3 کام نہیں کرنے، قرآن کو پڑھنا نہیں، قرآن کو چھونا نہیں، نماز نہیں پڑھنی، باقی اللہ کا ذکر انے واہ کرنا ہے، انے واہ کرنا ہے۔ تم نے رب کو کیا سمجھا ہوا؟ کوئی دنیا کا بادشاہ ہے کہ پہلے نہائیں گے، دھوئیں گے، میک اپ کریں گے، تیار ہوں گے، پھر بادشاہ سے بات کرنے کے لیے جائیں گے؟ رب کہتا ہے تو جس بھی حال میں ہے تو مجھے اللہ کہے کہ پکار تو صحیح۔ اور میں اتنی مثالیں دیتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آپ کی ماں، بہن، بیٹی تھیٹر میں پڑی ہوئی ہے، ڈلیوری ہونے والی ہے، اب اس کو دردیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ دردیں ہو رہی ہیں۔ دردوں کے حال میں رب کو آواز دے گی یا اپنے خصم نو آواز دے گی؟ تو پھر سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟
سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی ہم نے تحقیق کا رستہ بند کر لیا، تنقید کا شروع کر لیا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کہتی جی میرے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے تو کون سی حدیث لیے پھرتی ہے، میرے پاس تو قرآن ہے۔ سورہ الواقعہ کے تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہے وہ اس کو چھوتے نہیں ہیں۔ جب چھو نہیں سکتے تو پڑھ نہیں سکتے، جب پڑھ نہیں سکتے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ساری باتیں تینوں ایک ہی دفعہ سمجھ آ جاتی۔ جب نص قطعی سے یہ ثابت ہے تو قرآن کو ہم نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ میں کہا اب مجھے تم ثابت کر کے دکھاؤ حدیث سے یا قرآن سے کہ حالت ناپاکی میں ہم اپنے رب کو رب کہہ کے یا اللہ کہہ کے پکار نہیں سکتے۔ اللہ کیا پاک لوگوں کا سنت ہے؟ یا اللہ پاک جو پاک ہے صرف انہی کا اللہ ہے؟ اللہ والو پاکی میں ہو، ناپاکی میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، خوشحالی ہے، تنگی ہے، سفر ہے، حضر ہے، دن ہے، رات ہے، جس بھی حال میں ہو اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ تو ذکر کے لیے وظیفے کی نیت سے، ورد کی نیت سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح وہ تمام خواتین یا مرد حضرات جن کو جسم میں رسولیوں کا مسئلہ ہے، اور عورتیں ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی بچہ دانی کے اندر رسولیاں ہیں یا واٹر بیگز ہیں، پانی کی تھیلیاں ہیں، اس طرح وہ بیٹیاں یا خواتین جن کے ایام بند ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں لگ رہی ہیں، موٹاپا جس طرح میں نے کہا کہ بہت زیادہ۔ پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے جسم کے اوپر مردوں کی طرح بال آ جاتے ہیں، چہرے کے اوپر بھی، ٹانگوں بازوں کے اوپر بال آ جاتے ہیں، پھر ان کے چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں، پھنس یا پھوڑے نکلتے ہیں، اس طرح مختلف علامات یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی قسم کا میری بہن کا، بیٹی کا مسئلہ ہو یا رسولیوں کا مسئلہ ہو، اس طرح مرد حضرات بیٹھے ہیں، کسی کو لائپوما کا مسئلہ ہو یعنی گلٹی ہو کسی جگہ جسم پہ، تو کیا کرنا ہے؟ 21 بار سورۃ انعام آیت نمبر 45 فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھیں گے۔ پہلی دفعہ جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے ساتھ نہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جن دن میں نے وضاحت کے ساتھ مسئلہ بھی بیان کر دیا، خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی یہ عمل کرتے رہنا ہے، اور جب یہ گلٹی ختم ہو جائے، مہینے میں، 1.5 میں، 2 میں، جو جس مسئلے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر اس عمل کو ساری زندگی 7 بار پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ کسی وقت بھی یاد آ جائے پڑھ لیں، وضو بغیر وضو، پاکی نپاکی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، زندگی میں دوبارہ نہ آپ کے گردوں میں، پتے میں پتھری بنے گی، نہ رسولیاں بنے گی، اور نہ ہی آپ کو ایام کا مسئلہ ہوگا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ 21 بار ہر نماز کے بعد، اور جب علاج ہو جائے، اللہ شفا دے دے، تو پھر روزانہ کتنی بار؟ 7 بار ساری زندگی پڑھیں تاکہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے۔ تو تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت۔